سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری صحبت اختیار کی ہے، ایمان کی آنکھ سے مجھے دیکھا اور ایمان کے ساتھ انتقال کیا، تو اس کا درجہ میری صحبت اور مجھے دیکھنے کی وجہ سے اتنا ہے کہ اگر وہ ایک جی بھر جو خیرات کرے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا تم میں سے کسی ایک کو پہاڑ اتنا سونا خرچ کرنے پر نہیں۔ اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت یہاں سے پتہ چلی کہ اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالاتفاق جس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ صحابی ہیں یا نہیں، بلکہ تمام کا اتفاق ہے کہ آپ صحابی ہیں، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ ایک جو بھی خرچ کریں اور آج حضرت معاویہ کو ہم و بیش کہنے والا وہ کہا کتنا سونا خرچ کرے اس کو وہ ثواب نہیں ملتا، پھر اس کو شرم آنی چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیوں کم و بیش کریں۔ اسی طرح سرکار کا دوسرا فرمان سنیں، اپنے قدس کا ایمان کو تازہ کریں۔ سرکار نے فرمایا کہ لا تمسن النار مسلمن رامی اور آمن رامی۔ دیکھیں سرکار نے کتنا پیارا فرمانے کی شان جاری فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، اس کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، جس نے میری ذات طیبہ کو دیکھا، میری صحبت اختیار کی، اس کو آگ نہیں چھوئے گی، پھر یہاں تک بھی نہیں بلکہ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا پھر کسی نے اس کو دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتبہ جو کس نے بیان کیا، کس ذات نے بیان کیا، وہ ذات کے جس کا فرمان کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ نظام کائنات تو تبدیل ہو سکتا ہے، نظام کائنات میں رد و بدل ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا کے فرمان میں کبھی تبدیل نہیں۔ اور تیسری حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، یعنی سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرتے ہوئے میرے کسی صحابی کو کم و بیش نہ کہو، میرے صحابہ کے معاملہ میں کام اور زبان دراز مت کرو۔ کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا عرضا، کہ میرے صحابہ کو اپنا نشانہ مت بناؤ، اپنی کلام کا، اپنے کام و تشریح کا، اپنی باتوں کا نشانہ میرے صحابہ کو نہ بناؤ، بلکہ میرے صحابہ کی شان کو بناؤ۔ دیکھیں ایک ویسے اپنی بات ہے کہ ایک وزیر اعظم، بلکہ اس کو بھی چھوڑے وزیر اعلیٰ، اس کے ارد بیٹھنے والوں کو اگر آپ غلط کہیں تو وہ کہے گا اس کو تم غلط نہیں کہہ رہے بلکہ مجھے غلط کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے دوست غلط چنے ہیں، میرا فیصلہ غلط ہے کہ میں نے ان کو اپنا دوست بنایا، اس کا مطلب یہ تم مجھ پر اعتراض کر رہے ہو۔ اسی طرح جو میرے پیارے محبوب کے صحابہ میں سے کسی پر زبان تان دراز کرتا ہے، گویا وہ میرے مصطفیٰ پر زبان تان دراز کرتا ہے، گویا اللہ کریم کی ذات پر زبان تان دراز کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو سرکار کا صحابی بنایا، پھر میرے مصطفیٰ نے ان کو اپنی صحبت کے لیے چن لیا۔ اگر صحابہ میں سے کسی پر اگر تم زبان تان دراز کرو گے تو تمہاری پھر واسطہ اعتراض سرکار پر بھی ہے، رب الجلال پر۔ اس سے رکو اور ہرگز کسی صحابی کو اپنی تان کا نشانہ مت بناؤ۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا کہ فمن احبهم فبحبی، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ ایسا سمجھے مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ صحابہ سے بغض رکھنا سرکار سے بغض رکھنا ہے۔ ومن اذانی فقط اذانی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن اذانی فقط اذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔
اور حدیث پاک سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد من اصحابی یموت بحق الا بعث قائلا ونورا له یوم القیامہ، کہ میرا جو صحابی جس جگہ انتقال کرے گا اور جہاں کو دفن ہوگا، جس زمین میں اس کو دفن کیا جائے گا، قیامت کے دن اس علاقے والوں کا قائد و لیڈر بن کر میدان میں، یعنی باقی سارے اس کے پیچھے ہوگی اور میرا صحابی ان کا قائد، ان کا سالار ہوگا اور ان کی قیادت کرنے والا ہوگا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو کیا کہو کہ لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ لعنت کرے، یہ تمہارا شر ہے۔ کسی صحابی کو گمو بیش کہنا، چاہے وہ کوئی صحابی ہو، کسی صحابی کو گمو بیش کہنا یہ شر ہے، اور ایسے شر پر سرکار فرماتے ہیں کہو کہ تمہارے شر پر اللہ لعنت کرے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اپنا چہرہ انور والضحیٰ کا پیارا چہرہ جس سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں، اس چہرہ انور کو آسمان کی طرف بار بار کیوں اٹھاتے ہیں؟ میرے آقا نے کیا جواب دیا کہ اے میرے پیارے صحابہ، میں دیکھتا ہوں کہ یہ جب تک تارے ہیں آسمان محفوظ ہے، اور جب تک میں ہوں میرے صحابہ محفوظ ہیں، جب تک میرے صحابہ ہیں دنیا والے محفوظ ہیں، اور جب میرے صحابہ چلے جائیں گے پھر دنیا والوں کے ساتھ وہ ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی فتنے، فساد اور طرح طرح کے عجیب عجیب باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ گویا نبی کریم نے اپنے صحابہ کو زمین والوں کے لیے امان فرمایا کہ یہ صحابہ میں زمین والوں کے لیے امان ہے۔ اب یہ تو عمومی فضائل صحابہ ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان تمام عمومی فضائل میں بھی داخل ہے جو قرآن نے بیان فرمایا۔ قرآن نے بیان فرمایا رضی اللہ عنہ کہ صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ان میں حضرت امیر معاویہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت امیر معاویہ پر راضی ہے، لیکن آج بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے عالم اپنے آپ کو دیندار کہنے والے حضرت امیر معاویہ پر زبانیں کام دراز کریں تو گویا یہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے۔ ذرا غور کریں اور اس کو سوچیں اور اپنے دل میں اس بات کو جگہ دیں۔